السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. سعودیہ پاکستان جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA، یہ اپنے ساتھ مزید کتنی اپرچونیٹیز لیے ہوئے ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا کیا آپشنز دونوں کنٹریز جو ہیں ایکسرسائز کر سکیں گی، اور کس طرح کا جیسے ایک بات کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا بھی کہہ لیں یا سویپنگ سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں لوگ اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ایز اف دے ہیو دی انسائڈ انفارمیشن. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے ایک آبجیکٹیو انالیسس دینا، اس کا پس منظر بیان کرنا، اور آنے والے سمت میں، آنے والے دور میں کیا ڈائریکشنز یہ اختیار کر سکتا ہے، پاسبلٹیز آف سکسیس کیا ہیں، کیا اس میں لمیٹیشنز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے آبجیکٹیولی. اور یہی ایک مقصد ہونا چاہیے کسی انالیسس کا، بجائے اس کے کہ ہم خود کو بازی لے جانے کی کوشش میں، سبقت لے جانے کی کوشش میں ایک غلط انفارمیشن پاس کر دیں جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ٹو پیس ہو، ٹو اسٹریٹجک اینڈ سیکورٹی انوائرمنٹ ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں ملاقات. اس حوالے سے آج ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں جناب نذیر حسین، آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں اور آج کل پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. تو نذیر صاحب، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. ویسے تو ہمارا ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ تو تھی، اور وہ اس حد تک بھی انڈرسٹینڈنگ تھی جس طرح ایک پیکٹ کے برابر ہو جاتی ہے. پیکٹ تو پیکٹ ہی ہوتا ہے. خیر، تو وہ بھی جب بھی کبھی سعودیہ کی سیکیورٹی اور پرٹیکولرلی ہولی ماسک کی سیکیورٹی کا، اور ہولی ماسک کا تقدس تو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا، ابو ڈیفینیشن، تو اس حوالے سے پاکستان ماضی میں کوآپریٹ کرتا رہے 1980s آنورڈس. لیکن اب اس کی باقاعدہ ایک دیکھیں نا، اس کا نومنکلیچر ہی نہیں مان، اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. تو یہ بذات خود ایک بڑی کمپریہنسو ٹرم ہے. پہلے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو اس ٹرم کی اہمیت، اس کی کیا کونوٹیشن ہے، وہ سمجھائیں. جی جناب علی، بہت شکریہ. تھینک یو فار کمنگ. لاسٹ پروگرام میں ہم نے جب اینڈ کیا تھا تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ آپ پہ پریشرز آئیں گے. ٹھیک، ہاں یہ کہا تھا آپ نے، اور وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. جس قسم کی اسٹیٹمنٹس انڈیا سے آ رہی ہیں، ان کا میڈیا جس طرح کر رہا ہے، اور جس طرح گلوبل لیول پہ اس کو نیوکلیئر پاکستان سعودی عربیہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے. یعنی یہ دو ساتھ پریفکسز لگ گئے لمبا کر کے، نیوکلیئر پاکستان سعودیہ. اور جو ہندوستان چونکہ ایک افیکٹڈ پارٹی ہے جی فیوچر میں اور اب بھی، اور ویسٹرن جو کمنٹیٹرز ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور سعودی عرب کا اور پاکستان کا جڑنا جو ہے، میں جڑنا کہوں گا، سمبیوسس، جڑنا کہوں گا، جڑنا، چونکہ ایگریمنٹ ہے نا، ہاں وہ بڑے معنی خیز ہے. اس قسم کے ایگریمنٹ کم ہی ہوئے ہیں. لیکن آج ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہاں، یہ جو اس کی نومنکلیچر جو ہے، ہاں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیفائن کریں. اور دوسرا اس کی جو کمپلیکسٹیز ہے نا، ان کو بھی ذرا ہم اوپن اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ان پیک کرتے ہیں. اب اس میں پارٹیز کون سی ہیں؟ آن دا فیس آف اٹ سعودی عرب اور پاکستان ہے. ہم دونوں سوورن اسٹیٹ ہیں. ہم دونوں فری ہیں کہ ہم جس قسم کا بھی مرضی ڈیسیژن لیں. ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کریں. ٹھیک ہے، جس قسم کا بھی کریں، بالکل آپ فری ہیں. لیکن آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا اتنی انوسنٹ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دنیا اتنی بنائن ہے، اور نہ ہی ماحول اس قسم کا ہے اس وقت گلوبل لیول کے اوپر کہ آپ ایگریمنٹ تو کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو نہ چھیڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہمارے ایگریمنٹس اور کس کے ساتھ ہیں، سعودی عرب کے اور کس کے ساتھ ہیں، اور جن ملکوں پہ اس کا اثر ہونا ہے ان کے کس کے ساتھ اور کیا ایگریمنٹ ہیں. ٹھیک ٹھیک.
بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بڑا ہاں کمپریہنسو ہو جائے گا. یہ ایک ویب ہے, ویب ہے. ایک جال بچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں کہ اپنے پڑوس سے ہندوستان سے شروع کرتے جی ہیں. چونکہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ٹھیک ہے. اور ہم خوش ہیں دونوں پارٹیز. جس کو زیادہ تکلیف ہے اس وقت وہ ہندوستان ہے. ہم ذکر کر رہے تھے کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی اسٹرانگ ری ایکشن ابھی ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہی امریکہ کی طرف سے کوئی نگیٹو ری ایکشن آیا. ہندوستان کی طرف سے آفیشلی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمیں پتا تھا اور ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کا جو سول سوسائٹی ہے, ان کی جو میڈیا ہے, ان کے جو سیکیورٹی اور فارن پالیسی ریلیٹڈ تھنک ٹینکس ہیں, ان کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ری ایکشن آیا ہے. تو یہ اگینسٹ دس ایگریمنٹ, اگینسٹ دی ایگریمنٹ, بالکل اگینسٹ دی ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کے مختلف زاویوں سے ڈسکشن کر رہے ہیں وہ, اور زیادہ تر ڈسکشن مس لیڈنگ بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو میں پریشر کی بات کر رہا تھا, مس لیڈنگ بھی اور نیگیٹو بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو پریشر ہے, اسی پریشر کی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. ہم بات کرتے ہیں اب ہندوستان کے کس کس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے. لیٹس اسٹارٹ. بھارت کے اسرائیل سے بھی ایگریمنٹس ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں 2IU2 2IU2 یا I2U2 کہہ لیں. I2U2 I2U2 ٹھیک ہے. یو کہہ لیں. I انڈیا, I اسرائیل, ٹھیک. US اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اب آپ دیکھیں لنکیجز کیسے بنتے ہیں, کمپلیکیشن کیسے کہاں ہیں. کل ہم یہ سوچیں, اگر آج بات بھی چل رہی ہے ہماری میڈیا پہ, آپٹیمزم بہت شو ہو رہا ہے کہ کل شاید UAE بھی آ جائے گا ہمارے اس SMDA میں. ٹھیک ہے نا. اور میں نے کسی ایک پروگرام میں کہا تھا, یہاں نہیں کسی اور پہ, کہ JCC کے 6 کنٹری ہیں اور سعودی عرب JCC کا ایک میجر کنٹری ہے یا لیڈر ہے. تو وہ جو 6 کنٹری گلف کوآپریشن کونسل کا, ہاں ٹھیک ہے, اور وہ 6 کے 6 کنٹری کیوں نہیں آ جاتے اس امبریلا کے. یہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا ہے, یہ میں نے مجھے یاد ہے. اب لیکن آپ کو کمپلیکیشن نظر آ گئی یہاں پر کہ I2U2 اب اسرائیل کے دونوں کے ساتھ ہیں. اب وہ آپ کو اسٹڈی کرنا ہوں گے. جو ہم باتیں آج کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور ایک اوپن اپ کر رہے ہیں اس کو کہ آپ کو وہ اسٹڈی کرنا ہوگا I2U2 کیا چیز ہے. اور I2U2 کے ہوتے ہوئے SMDA میں انٹری کیسے ہو سکتی ہے, SMDA کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا ویزا انڈیا کا. ٹھیک ہے. اور اگر UAE ریلیونٹ ہے, جو ہے بائی دا وے, اس کی وجہ بالکل ہے کہ UAE اس لیے ریلیونٹ ہے کہ وہ GCC کا ممبر ہے اور سعودی عرب بھی GCC کا ممبر ہے. اور جو رسپانسبلٹی سعودی عرب نے SMDA میں لی ہے, اور وہ JCC کو کیسے امپیکٹ کرے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. وہ GCC کے اپنے ارینجمنٹ کو کیسے امپیکٹ کرے گی, کیونکہ ویسے کرے گی تو صحیح, بالکل کرے گی. سعودی عرب اس کا ایک لیڈنگ ممبر ہے, اور ایک دوسرے لیڈنگ ممبر کا اسرائیل کے ساتھ ایگریمنٹ ہے باقاعدہ کسی چیز کے اوپر. ایک ڈیفینس ایگریمنٹ یا کوئی کسی قسم کا, ہم جنرل بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے. فی الحال چاہے ایگریمنٹ کسی بھی قسم کا ہو, آپ کا میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے بٹوین سعودی عرب اور پاکستان. ٹھیک ہے. جو ایک الٹیمیٹ گارنٹی ہوتا ہے آپ کی سروائیول کے لیے اور آپ کی ساورنٹی کی پروٹیکشن کے لیے. اور جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے تو آپ یہ کریں اور باقی کے اوپر امپیکٹ نہ ہوگا, کیونکہ یہ ڈیفینیٹ ہوگا. اٹس ریلیٹڈ ٹو وار اینڈ پیس. ٹھیک. ایک چیز ہو گئی. نمبر 2, ابراہم اکارڈ. UEA نے ابراہم اکارڈ پہ سائن کیا ہوا ہے, جو پہلے والا 2020-21-22 میں اسرائیل اس کے اندر ہے اور امریکہ بھی اس کے اندر ہے. یہ دوسری کمپلیکیشن ہو گئی, یا ایلیمنٹ رکھے کمپلیکیشن
کو ہم نے ریزالو کرنا ہے اس ہاں کمپلیکیشن. چلو کمپلیکیشن کا لفظ نہ یہ کہیں پاکستان لیکن ایک اہم ایلیمنٹ ہے. سر یہ ہم ایک انالیسس کر رہے ہیں ٹھیک ہے. کہ جب یہ ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو لہٰذا جو بھی ہمارے کومنٹیٹرز ہیں, میڈیا ہے, آفیشلز ہیں, باقی لوگ ہیں, ماشاءاللہ بڑے بڑے برینس ہیں جو اس کو اسٹڈی کریں گے, لیکن ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پبلک ایجوکیشن کے لیے اس کو ہائی لائٹ کریں. تو ابراہم اکارڈ بھی ہے اور I2 اینڈ U2 بھی ہے, اور بھی ہوں گے لیکن یہ بھی ہے. پھر ہندوستان کے ایک تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا, پھر ہندوستان کے ایگریمنٹس ہیں امریکہ کے ساتھ. اچھا آپ امپیکٹس کی بات کر رہے ہیں, کانفلکٹس کی نہیں کر رہے ابھی؟ امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. ناٹ کانفلکٹ, اس کے اندر خود ہی انبیڈڈ ہے وہ. کانفلکٹ جو ہے کانفلکٹ اٹ سیلف بیڈڈ نہیں ہے, لیکن بائی ڈیفالٹ کانفلکٹ ہوگا. کاؤنٹر انفلوئنس. نہیں اس کے امپیکٹ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انڈیا کا امریکہ کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن شپ ہے. سول نیوکلیئر ان کا معاہدہ بھی ہے. اب کوارڈ کے اندر امریکہ بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, جاپان بھی ہے اور انڈیا بھی ہے. انڈیا بھی ہے. اب جب انڈیا ہے اور ہمارا اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہے, کل انڈیا پاکستان کے اوپر اگر کوئی اس سچویشن آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دوسرا فیکٹر ہے ٹو اسٹڈی اینڈ ٹو ایگزامن. چلو اس میں یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ جو کیسز بلائے پاکستان انڈیا کا ہوگا وہ سعودیہ کا بھی ہوگا. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تو کیونکہ آپ تو اس کے یو آر این اتھارٹی آن دس سبجیکٹ, یہ ہمیں سمجھائے. اس لیے میں لنکس ڈیولپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ یہ کہاں پر امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا کیونکہ اتنا سمپل نہیں ہے. اور وہ جو لنکس ہیں وہی بھی پریشر لنکس بھی ہیں, وہ کوارڈ کا ممبر ہے. پھر اس کے بعد پچھلے 20 سال سے انڈیا کا امریکہ کے ساتھ ڈیفنس کے فیلڈ میں بھی ہے, ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں بھی ہے, نیوکلیئر فیلڈ میں بھی ہے, IT کے فیلڈ میں بھی ہے, AI کے فیلڈ میں بھی ہے, تجارت وغیرہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ کے اوپر. اور پھر کوئی 1 کروڑ کے قریب انڈینس جو ہیں وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہیں, جو ڈیاسپورا کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. تو پاکستان کو یہ بھی سامنے رکھنا ہوگا. تیسرے بات, اب لیتے ہیں ہم سعودی عرب کو. سعودی عرب کا کوئی میجر ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. ایک ایگریمنٹ ان کا 1951 میں ہوا تھا, وہ تھا میوچل سیکورٹی اینڈ ڈیفنس ایگریمنٹ. اچھا, اس میں میوچل کا لفظ نہیں ڈالا انہوں نے, وہ سیکورٹی اینڈ ڈیفنس ارینجمنٹ تھی. اس کا مقصد مور اور لیس یہ تھا کہ یہ جو اکوپمنٹ آپ نے بیچنا اور لینا ہے, مور اور لیس اس زمانے میں یہ سچویشن اتنی کمپلیکس سچویشن نہیں تھی, لیکن وہ ایگریمنٹ موجود ہے جس کے تحت وہ آرمامنٹس لیتا ہے ان سے. جی بالکل, امریکہ سے معمول ہے. ایک چیز. نمبر 2 چیز میں یہ بھی پہلے سے ابھی سے کہہ دوں, سعودی عرب کے جو ویلیو سسٹم ہے, سعودی عرب کا جو نظام ہے, وہ امریکہ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. اچھا, ان واٹ سینس؟ وہ ایک ڈیموکریسی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اور سعودی یا مونارکی ہے, ایک مونارکی ہے. ٹھیک ہے. یہ کنزرویٹو مسلمز ہیں اور وہ لبرل ڈیموکریسی ہے. کمپیٹیبلٹی, اور وہ بندے بھی چیمپئن بھی کرتے ہیں اس کاز کو. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ڈیموکریسی کی کاز کو چیمپئن اس کے لیے. ہاں. اور وہ اپنی جو ویلیوز ہیں جس کو وہ لبرٹی اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اور اس کو وہ امپوز بھی کرتے ہیں. اس میں ہیومن رائٹس بھی آتے ہیں. تو یہ بھی اریٹنٹس ہیں اس کے اندر, لیکن وہ ایگریمنٹ 1953 کا ہے ابھی تک. نمبر 1. نمبر 2, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کوشش یہ تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی ایک ڈیل کروا دی جائے تاکہ ان کی آپس میں سیٹلمنٹ ہو جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ نہیں ہو پائی. اس کی وجہ ہم جلدی شیئر کر لیتے ہیں. سعودی عرب کا انسسٹنس تھا کہ اسرائیل ایک پیلسٹائن اسٹیٹ کو ریکگنائز کرے, غزہ میں جنگ بند کرے, اور جو ایشوز ہیں اسرائیل کے سعودی کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ, خاص کر ویسٹ ایشیا میں, وہ ریزالو ہونے چاہیے. وہ نہیں ہو پایا اس وقت. اب جو
प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रोच है वो ये नहीं है, वो इसके अपोजिट है। प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश ये थी कि अमेरिका और सऊदी अरब एक डिफेंस एग्रीमेंट करें। नाउ देयर इट कम्स द पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल नहीं, डिफेंस। तो इट इज ए प्रीकर्सर टू दैट एग्रीमेंट, पहले था, प्रपोज्ड एग्रीमेंट। ये बाद में है। अच्छा, पहले वो था। बट नाउ इट इज गोइंग टू बी ए प्रीकर्सर। हम आ जाते हैं उस तरफ। अच्छा, आप तो कुछ ऐसे ही इंडिया दे रहे हैं मेरा ख्याल। ट्रंप की ये कोशिश थी कि सऊदी अरब के साथ वो कोशिश खत्म तो नहीं ना हुई? एक एग्रीमेंट, मैं अर्ज करता हूँ, एक एग्रीमेंट हो जाए जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी का पैक्ट हो जाए इनका। उसके ऊपर बाय दैट टाइम गजा में हालात बहुत ख़राब हो गए थे और इजराइल जो लार्जर इजराइल की बातें कर रहा है और फ़लस्तीन को स्टेट हुड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर जो सऊदी अरब की पोजीशन थी वो हार्डन थी और भी हार्डन हो गई इस सिचुएशन के बाद जो कुछ गजा में हो रहा है और जो मुसलमान फील कर रहे हैं। और वो ट्रंप का पैक्ट मटीरियलाइज लिहाजा वो ट्रंप की जो कोशिश थी बिटवीन अमेरिका और सऊदी अरब, बाय द वे वो एग्रीमेंट सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान था। बाइडन की जो कोशिश थी वो सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान था। वो इनकी रिकॉन्सिलेशन करवाना चाहते थे, लेकिन हालात उसके लिए अरेंजमेंट नहीं हो पाई। अब कम्स दी पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। अब इन्होंने बाइडन वाले को भी ख़त्म कर दिया और ट्रंप वाले को एग्रीमेंट को भी आया कि ख़त्म किया है या नहीं है, ये यू हैव टू कीप योर Eyes open. ईयर्स ओपन। ऐसा ना हो कल वो भी आ जाएं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का जो एग्रीमेंट्स हैं और जो रिलेशनशिप है वो तो और किस्म का है। ऐसा ना हो कि वो ओवर शेडो ना कर जाए सारी चीजें। सारे इसके बहुत सीरियस इम्पैक्ट होगा उसका। तो ये हमने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं कि जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं उन पार्टीज़ के दरमियान, जो पार्टीज़ सऊदी, पाकिस्तान, MSDA के साथ जिसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, ठीक है, SMDA के ऊपर उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। अब आएगी जब स्टेज इम्प्लीमेंटेशन की, तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगी या उसके लिए जो भी ऑर्गन्स डेवलप होंगे या टूल्स डेवलप होंगे। इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज तो आएगी जब कोई किसी का टेस्ट आए इसमें। नो, ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा, इसका एक मैकेनिज्म तो होगा, एग्रीमेंट के अंदर एक मैकेनिज्म बनाया क्योंकि हमने और आपने या किसी ने भी अभी तक वो एग्रीमेंट नहीं देखा किसी ने भी। वो एग्रीमेंट जो है इस हद तक है या उस एग्रीमेंट के अंदर उसकी फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर भी दिया हुआ है। उसका एक और भी चीज़ होती है, वेरिफिकेशन का प्रपोजल भी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ये हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चूँकि इस मामले में काफ़ी, मैं कहूँगा, फराख दिल है, एग्रीमेंट्स वो ज़्यादातर एग्रीमेंट्स को कंसेशंस देने में नहीं, माइन्यूटली नेगोशिएट नहीं करते, माइन्यूटली नेगोशिएट नहीं करते। लेकिन मैंने तो देखा कैरी लूगर वाला बड़ा माइन्यूटली हुआ था यहाँ डिस्कस। ये माइन्यूटली नेगोशिएट नहीं करते और उसके अंदर वो प्रोविजन नहीं रखते ताकि वो नज़ीर साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है, तो वहीं से हम याद रखेंगे। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से करेंगे जी। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। ये वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर। नज़ीर साहब, आप बात कर रहे थे कि हमारे एग्रीमेंट के मामले में हम लोग क्या आप तासुर क्या देना चाह रहे थे? आप तो यू हैव बीन प्रिवी टू सो मेनी थिंग्स। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एग्रीमेंट्स मेटिकुलसली स्टडी होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, अदारों को नहीं, सिविल सोसाइटी को भी और मीडिया को भी, ताकि सबको पता हो और सारे फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए। और अगर हम कोई डिसीजन लें तो इनका इनपुट लेके लें कोई। एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, जो मैंने क्यों ये सारा मैंने ये क्यों बिल्ड की एक स्टोरी, क्यों बिल्ड किया, एक बेसिस क्यों बिल्ड किया है,
اس لیے کہ جو کامنٹریز آ رہی ہیں وہ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں اس کو، کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو اوور سمپلیفیکیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جو نیریٹو بن جائے گا اس نیریٹو کو پھر آپ چینج کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. آپ کو وہی کیری فارورڈ کرنا پڑتا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے وہ پروگرام جلدی اس لیے کیا تھا کہ کوئی نیگیٹو کونوٹیشن نہ ہو اور نیگیٹو نیریٹو نہ بلڈ پائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کب وی آر کمنگ بیک ٹو ہیئر کہ اب یہ دونوں ایگریمنٹ سائن ہو گئے ہیں. اب اس کے اندر ایک چیز جو ویسٹرن میڈیا بلڈ کر رہا ہے اور جو اس کے اوپر انڈیا مختلف طریقوں سے کامنٹس کر رہا ہے، ایون ان کے ریٹائرڈ امبیسڈرس بہت ہی سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں اور تھریٹننگ پاسچر وہ گریجولی بلڈ کر رہے ہیں اپنا، جو کہ غلط ہے اور ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی کلیئرٹی کے ساتھ اس سبجیکٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے. اب چونکہ ویسٹ جو کمنٹیٹر یہ کہتے ہیں نیوکلیئر پاکستان، اور عام سوال یہ پوچھا جا رہا ہے آیا کہ اس ایگریمنٹ کے تحت سعودی عرب کو پاکستان کا جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے کیا وہ اویلیبل ہوگی یا نہیں ہوگی ایز این آپشن. اب ایک کور ایشو ہے. اب جو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے ایگریمنٹ ابھی تک. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آپ نے کئی چیزیں دیکھی ہیں ایسی. لیکن ایگریمنٹس ہوتے کیسے ہیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں نا لوگوں کو. ایگریمنٹس کیا پریس ریلیز بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں. ان کے بیس ان میں کافی مٹیریل ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے. تھوڑے سے اس کے پوائنٹس ایلیبریٹ کر دینا لوگوں کے لیے. اب اس کے اندر ایک جو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں اپنے آڈینس کے لیے کہ ایک ایمبیگوٹی کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ نہ یس کہا ہوا ہے نہ نو. اچھا آئی بیگ یور پارڈن، اس سطح کا جو ایگریمنٹ ہوگا اس میں تھوڑی سی تو ایمبیگوٹی ہونی چاہیے نا، یعنی کہ ہر چیز ضروری ہے کہ ہر چیز بتا دی جائے. جو نیٹو کا دیکھیں رولز کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل، میں عرض کر رہا ہوں کنونشنز کیا کہتے ہیں. سر اس وقت جو نیٹو ہے نا ایک ہی ایگریمنٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. گلوبل لیول کے اوپر ملٹری الائنس کا سب سے بڑا، وہ پچھلے 60 سال سے قائم ہے اور افیکٹو ہے. وہ ایک کوٹیبل ماڈل ہے، یعنی وہ ایک ویریفائڈ ٹیسٹڈ پریکٹیکل ماڈل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس بنیاد پہ ہمیں تھوڑا سمجھا دیں. ٹھیک ہے. وہاں جب آپ میوچل ڈیفنس کی بات کرتے ہو نا، ٹھیک ہے، تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کو کہیں نہ کہیں سے گائیڈنس لینا. ہمارے تو ٹائٹل میں لفظ آیا نا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس. میوچل ڈیفنس کی بات اسی پہ تو زور بھی اسی پہ ہے. اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. سو اسٹریٹجک بھی ہے، میوچل بھی ہے، ڈیفنس بھی ہے. سو اٹ مینز اٹ. اب جو ہے وہ چیز ہے. اب ہم اخذ کرتے ہیں. ہاں یہ بتائیں نا ذرا. نہیں اب آپ ہاں یا نہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ایک سیناریو اینالائز تو کر سکتے ہیں. ہم ایک سیناریو بلڈ کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر یہ امبریلا اویلیبل ہو. ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہے. ٹھیک ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. ایک سینیریو بلڈ کر لیں. کوئی کوٹ نہ کرے ہمیں نیگیٹو، اور نہ ہی ہم نیگیٹو سوچ رہے ہیں. ہم تو خوش ہیں اس کے اوپر. لیکن کیا ہوتا ہے دو چیزیں. ایک کہلاتا ہے امبریلا، نیوکلیئر امبریلا کہلاتا ہے. آپ نے اس دن کہا تھا کہ یہ دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. میں اسی پہ آ رہا ہوں. تھوڑا وہ لوگ اسی لیے سننا چاہ رہے تھے اس دن سے. آج یہ پروگرام اس لیے فوکسڈ ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. تھوڑا سا ریپیٹیشن جان بوجھ کے میں کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں نیوکلیئر امبریلا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ارینجمنٹ ہے امریکہ اور نیٹو کے ممبرز کے درمیان باقاعدہ ریٹن ارینجمنٹ ہے. یہ ٹھیک ہے. ریٹن ارینجمنٹ ہے کہ امریکہ ول پرووائڈ نیوکلیئر امبریلا. اب نیوکلیئر امبریلا پرووائڈ کرنے کے لیے دو صورتحال ہوتی ہیں، دو پری ریکویزٹس. ہاں ہم نیٹو کو تھوڑا سا، نیٹو کے 32 ممبر ہیں اور نیٹو کے صرف 3 ممبرز کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں. ٹھیک ہے. فرانس، برطانیہ، امریکہ. ٹھیک ہے. اور برطانیہ. ٹھیک ہے. برطانیہ کا جو نیوکلیئر امبریلا نان نیسیسریلی اویلیبل ہے. فرانس نے پچھلے دنوں جب یوکرین کی بات ہوئی تو فرانس نے ایک پرپوزل دیا تھا کہ چونکہ نیٹو کے اندر یورپ اور امریکہ کے کوئی ڈفرینسز ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں امریکن نیوکلیئر پروٹیکشن نہ اویلیبل ہو. تو فرانس نے یہ کہا کہ ہم اویلیبل ہیں. اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم امبریلا پرووائڈ کر سکتے ہیں.
اب چونکہ یہ پچھلا 60 سال سے ارینجمنٹ ہے اور اس کا جو لیڈ پرسن ہے وہ امریکہ ہے. اب امریکہ نے کیا کیا؟ اچھا یہ جو ڈکلیریشنز ہوتی ہیں یہ کنوے بھی کرتی ہیں نا کچھ اکراس پبلک ہوتی ہے. ہاں نہیں مثال کے طور پہ ایک بات رشیا کو کنوے کرنی ہو سر صرف تو کنوے فرانس کیا کہ کنوے بھی کر دیتا سر صرف کنوے نہیں ہوتی، یہ ریٹرن ہوتی ہیں ریٹرن بھی ہوتی اور ہے. یہ سب کو اویلیبل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے اور اسی کو میں کہتا ہوں ویریفیکیشن. ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا بھی تو SMDA ریٹرن ہے نا. سر ایشو میں نیوکلیر کی بات کر رہا تھا. ہاں ایشو اتنا سینسیٹیو ہے اور اتنا کروشل ہے اور کرٹیکل ہے کہ اس کو اٹ ہیز ٹو بی چلو ڈیفائنڈ. اس کو اس سوال کے ساتھ لے لیں، بات جاری رکھیں کہ ہم پر اٹیک ہوگا تو ہم سمجھیں گے، اگر سعودیہ پہ اٹیک ہوگا تو پاکستان سمجھے گا مجھ پہ اٹیک ہوا ہے، پاکستان پہ اٹیک ہوگا تو سعودیہ سمجھے. یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے ویسے، میوچل کا مقصد تو یہی ہے نا. یہ آئی ہے نا ٹھیک ہوگا. اسٹیٹمنٹ. اب اس کے ہاں اندر اس کو بھی ساتھ ملا کے آپ اب جواب اس دے کے دیں. اندر سے ہی نکلا ایشو کہ آیا کہ پاکستان کا نیوکلیئر کیپیبلٹی سعودی عرب کو اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور اب چونکہ اگر پاکستان کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو تو پاکستان نیوکلیئر یوز کرے گا، تو اگر سعودیہ کو ہو تو پاکستان اس کو نیوکلیئر نہیں دے گا. اب ہم اس کو اتنا پھیلاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے. کیونکہ ہم اس وقت وہ ڈسکشن نہیں کر رہے کہ اگر پاکستان کو تھریٹ ہوگا تو پاکستان استعمال کرے گا اپنے لیے یا نہیں کرے گا. وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. ٹھیک ہے. وہ آج کا ایشو نہیں ہے. وہ کبھی کسی دن پھر ہم دوبارہ اس کے اوپر پروگرام کر لیں گے. فی الحال ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیٹس ناٹ اسٹاپ. اچھا اب 2 طریقے ہوتے ہیں امبریلا کے. ایک کہتے ہیں شیئرنگ، نیوکلیئر شیئرنگ کہلاتی ہے. ایک کہلاتی ہے نیوکلیئر اسٹوریج. جب یہ 2 کانسیپٹ کلیئر ہوں گے، دونوں کی ارینجمنٹ ہوگی، دونوں کے لیے پروویژن ہوگا، تو پھر ہم سعودی پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ایکیڈیمک ڈسکشن کر کہ رہے اگر ہیں. دو پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہو. نیٹو کو اگزامپل لے کر، ٹھیک ہے. جو نیٹو کر رہا ہے. اب امریکہ کے جرمنی میں اسٹوریج ہیں نیوکلیئر ویپنس، ٹھیک ہے. ٹیکٹیکل، صحیح ہے. اور بھی کنٹریز کے اندر ہیں. اب شیئرنگ کیا ہوتی ہے؟ اور اچھا جس وجہ سے کامن کنسیپٹ ہے، مسکنسیپشن ہے کہ جرمن بھی نیوکلیئر ہے، کچھ لوگ کہہ بھی رہے تھے نا یہ بعض کا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. لیکن سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے پتہ. لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لیکن وہ اسٹوریج ہے بیسیکلی. جو نہیں آپ مجھے کہنا ہاں جی. نہیں. جو شیئرنگ ہوتی ہے اس کے ایک علیحدہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیپریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو شیئرنگ ہوتی ہے وہ اسٹوریج ہوں گے وہاں پر. آیا کہ ان کے کوڈز اویلیبل ہوں گے ان کو یا نہیں ہوں گے، امپورٹنٹ ہے. آیا کہ ان کے اوپر جو کسٹڈی ہے وہ ہوسٹ گورنمنٹ کی ہوگی، کنٹری کی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اس کے اندر ویریفائی، یہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے اس کے. ٹھیک ہے. چونکہ یہ عام چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو اسٹوریج ہوتا ہے اس کے اوپر پہ ایک سیپریٹ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے اسٹوریج رکھا ہوا ہے. آیا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں اسٹوریج ہے یا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں تو جو سیکرٹ جرمنی رکھی کو جاتی. بھی علم نہیں ہوگا کہ امریکہ نے کیا کیا ہوا ہے. امریکہ کے جرمنی کے اندر ملٹیپل بیسز ہیں، 1 2 4 نہیں ہیں، ڈزنز ہیں بائی دا وے، تو جن میں اسٹوریجز بھی ہوں گے، جس میں مختلف قسم کے اکوپمنٹ اسٹوریج ہے، انکلوڈنگ دا نیوکلیئر. جس میں میزائل بھی ہے، جس میں ٹیکٹیکل ویپنز بھی ہیں، جس میں ایئر کرافٹ بھی ہیں، اور جس میں ہیومن ریسورس بھی ہے، اور انٹیلیجنس ریسورس بھی ہے. اب اس کنورسیشن کا آپ ظاہر سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے، ویری کمپلیکس. تو ہم جب ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو یہ سارا علم ہوتا ہے، ہمارے اداروں کو یہ سارا علم ہے. اب چونکہ ہماری سول سوسائٹی اور ہمارا میڈیا، ہمارا کامن وہ انویئر ہیں اس کے اوپر چونکہ باتیں بہت ہو رہی ہیں، تو آج ہم نے یہ تھوڑی سی چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی یا ہوئی ہوں گی یا ہوتی ہیں. اور نیٹو کے کانٹیکس میں ہم نے آپ کو ایگزامپل دے کے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ہے. اسٹوریج، شیئرنگ، امبریلا اور اس کی گارنٹی یہ اویلیبل ہوتی ہے. ایک چیز. اب آ گئی بات پاکستان کے پرائم منسٹر
गए यूएन जनरल असेंबली में। ٹھیک ہے उन्होंने वहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो 4 दिन की लड़ाई थी, हम लड़ाई कहना चाहेंगे उसको, या वो स्कर्मिशेस जो थी वो उसका जिक्र किया, और उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये कहा कि हमने कितने जहाज़ उनके गिराए हैं, और इंडिया ने उसका जवाब भी दिया। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने आपको एक VVVIP ट्रीटमेंट दिया है, जिस किस्म का प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर को मिला है और फील्ड मार्शल साहब को मिला है। ये मैं खुद चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रहा हूँ, ہاں और मैं آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں मैं بڑے۔ 100 कंट्रीज में गया हूँगा। ہاں अमेरिका में कभी भी किसी भी हेड ऑफ गवर्नमेंट को इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिला जो कुछ इनको मिला है। अब ये बजात खुद एक इंडिकेशन होती है रिकग्निशन की कि हम आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो हर के पीछे फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। अब व्हाट अमेरिका वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ایکسپیکٹیشنز آر دیئر एक्सपेक्टेशन नॉट नेसेसरीली नेगेटिव, नॉट नेसेसरीली ये इस तरह ना आप लें कि वो नेगेटिव होगी। ये भी है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान सऊदी अरब का, इसके ऊपर अमेरिका का कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। इन अ वे اس کا کنکرنس ہوگی इन अ वे आप सिंप्लीफाई ना करें, इन अ वे आप अमेरिका को असिस्ट कर रहे हो इन मैनेजिंग इट्स रिलेशंस इन वेस्ट एशिया। ये पॉजिटिव एंगल है, ٹھیک ये ہے नहीं है। ٹھیک ہے اینڈ امیریکا از ایکنالوجنگ یور رول فیوچر رول دیئر Absolutely. ہاں تو میرا خیال اس لیے تو ہم سگنیفیکنٹ ہو گئے نا، हो गया ना। ہو گئے لیکن ذمہ داری بڑھ گئی۔ अब आप देखें, यही इसी को एनालिसिस कहते हैं, इसी को आप ناؤ دیٹ واز ریکوائرڈ، اصل یہ چیز ہمیں یہ بتانے چیز والی ہے۔ تھی۔ اب امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ میں کہوں گا کہ ٹوٹل شیمبلز میں تو نہیں ہے، کیاس میں نہیں ہے، کیوٹک نہیں ہے، لیکن پرابلمز ان کو ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں کوئی میجر اسرائیل از اے پرابلم، میجر شفٹ آئے گی اس میں؟ سر اسرائیل از اے پرابلم۔ اچھا وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹ ایشیا میں، اور وہ اسرائیل اس کے راستے میں رکاوٹ آتا ہے۔ اچھا بیگ یور پارڈن، ایک بالکل ضمنی سوال ہے، ایسے کوئی تاثر مل رہا ہے کہ اسرائیل ہیز اسٹارٹڈ فیلنگ مور تھریٹنڈ ناؤ؟ کوئی ایسی تاثر ہے کوئی، یا امریکہ سے بھی وہ چاہ رہا ہے کہ میں ہی نہ کہیں ختم ہو جاؤں، اس کا رد عمل کوئی آ جائے جو سارا ایک پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، کچھ مجھے لگ رہا ہے اس طرح کی ایک چیز پروگرام میں ہم ایک نے فضا بات کی، میں آ رہی ہے اس کی ایک اسمیل۔ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اسرائیل اتنا سیلفش ہے اور اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس نے 535 ممبر ہیں کانگریس اور سینٹ کے امریکہ میں۔ یہ رپورٹ آئی ہے کہ سوائے 3 ممبر کے باقی سارے ممبرز انفلوئنس ہیں بائی اسرائیل فائنانشیل ایسٹس۔ یہ بہت بہت یہ اسرائیل کی اس حد تک پینیٹریشن انٹو دا کانگریس جو ہے، اب کیا اٹ ہوتا بیسڈ آن فیئر فیکٹر ہے کوئی، اسرائیل کا فیئر فیکٹر ہے کوئی آپ کو امریکہ کا، اپنی مائٹ کے باوجود۔ سر آپ کو امریکہ کا گورننس سسٹم بھی سمجھنا ہوگا۔ وہاں پر ڈویژن آف پاور ہے، ہاں ٹھیک ہے وہاں پر یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے سیپریٹ کانگریس کی اور سینٹ کی علیحدہ پاورز ہیں۔ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ سینٹر میں بیٹھا ہے اور پریزیڈنٹ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کو کانگریس اور سینٹ کوشچن کر سکتی ہے۔ کر سکتی ہے اور کچھ ایسے ایریاز ہیں جس میں پریزیڈنٹ کو کانگریس اور سینٹ کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے فار ایگزامپل ٹو ڈکلیئر اے وار۔ ٹھیک ہے اب یہ کنٹروورسی وہاں چل رہی ہے لیکن وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ویور ہوتا ہے اس کو اویلیبل، لیکن کہ ہاؤ کوڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کین گو ٹو وار ود ایران وداؤٹ اپروول آف دا سینٹ۔ یہ بڑی اب اسی لیے کمپلیکیشنز ہیں۔ تو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں، اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو وہ ان باڈیز کو کنٹرول کر پا رہے ہیں جو باڈیز پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے یہ کمپلیکیشنز آپ سمجھیں، باڈیز لائک واٹ، لائک کانگریس اینڈ سینٹ۔ ٹھیک ہے اب چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ گیٹنگ ہز وے، جس طرح انگلش میں کہتے ہیں، وہ نہیں کر پا رہے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہٰذا ایک اسیسمنٹ ہم نے کی ہے، انالیسس کی ہے کہ پاکستان سعودی ایگریمنٹ جو ہے ان اے وے اٹ از فیسیلیٹیٹنگ ہز وے، اٹ از ہیلپنگ ہم ٹو مینیج دی امریکن فارن پالیسی ان دا ریجن۔ اب وہ کیا ہے، یہ بات اب واضح ہوئی ہے، کچھ لگ رہا ہے ایسے ویسے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں اب آپ کو کلیئرٹی آ رہی ہے۔ ہاں اب وہ ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے 2، اسرائیل کی
insubordination to global order, insubordination to global order and international law, number one. Number two, उनका insistence कि हमने गज़ा को या वेस्ट बैंक को या टू स्टेट्स जो ऑप्शन है उसको नहीं एक्सेप्ट करना। तीसरा और सबसे ख़तरनाक मेरे ख्याल में जिस वजह से ये जो एग्रीमेंट है हुआ है और जल्दी में हुआ है या बहुत पहले से हो रहा था लेकिन बहुत ज़रूरी हो गया था, वो ये है कि इज़राइल वांट्स टू बी अ ग्रेटर कंट्री। अब अगर उसमें सऊदीया के पार्ट्स भी शामिल करना, एब्सोल्युटली। अब अगर नाइल टू रिवर आप अपना कंट्री बनाना चाहते हो, ये देखो सॉवरेंटी वंस लॉस्ट इज लॉस्ट। ये आप ना कहें कि अभी उसने मूव तो शुरू नहीं की, अभी से हम अरेंजमेंट क्यों करें। नो, आज से अरेंजमेंट होगा कि हमारी सॉवरेंटी को, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई नुकसान ना हो। नज़ीर साहब हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, इसको कोई नुकसान ना हो, कोई नुकसान ना हो। अब इसलिए अब पाकिस्तान को भी यही खतरा है, पाकिस्तान को भी मैं आपको अर्ज करूं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इंडिया ने उनकी एक अनाउंस्ड पॉलिसी है या प्लान है ग्रेटर हिंदुस्तान का, ठीक है, अखंड भारत का, वो उसका ख्वाब भी है और अनाउंस्ड है, उन्हें अनाउंस कर चुके हैं, वो अनाउंस कर चुके हैं। आज तक कश्मीर क्यों नहीं हल हो रहा? वो भी एक सिविलाइजेशन की स्टोरी पेश करते हैं ना, वो भी वही कर रहे हैं जो इजराइल कर रहा है। ठीक है। अब इसलिए अब आप अपने वो लिंक कर लें सब चीज़ों को, उनको भी थ्रेट है, सऊदी अरब को भी इजराइल की तरफ से ग्रेटर इजराइल का, और इमीडिएट थ्रेट जो है वो है कि वहाँ पर हालात ख़राब हैं और 2 नेशन ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। नहीं, अब वो थ्रेट स्टैंड्स वॉइडेड ऑफ पाकिस्तान के साथ SMDA की उसी तरफ अब पाकिस्तान को और पाकिस्तान को और सऊदी अरब को ये इंश्योर करना होगा, नॉट जस्ट बाय पीस ऑफ पेपर बट अरेंजमेंट्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, प्रैक्टिकल कॉन्डक्ट, जिसमें ये होगा कि हमारी इंटर ऑपरेशनेबिलिटी भी हो। ठीक है, दोनों की। एक और चीज होती है, आज हम चूंकि बात ये लफ्ज बड़ा इंटरऑपरेबिलिटी जो है ये बड़ा अहम लफ्ज है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन ये सबसे अहम उसका जुज है। नंबर 2 फिर पीयर कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं उसको, पीयर कैपेसिटी बिल्डिंग। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान पीयर्स हैं। अब पीयर कैपेसिटी बिल्डिंग, किसी फील्ड में पाकिस्तान आगे है, किसी फील्ड में सऊदी अरब। अच्छा, आर्मामेंट्स में भी तो वो है ना इनकम्पैटिबिलिटी है। इसका मकसद उनके हैं अमेरिकन, हमारे ज्यादा चाइनीज। इसलिए आपने आज के बाद जो भी आप इक्विपमेंट लेंगे, जो भी कुछ करेंगे, आप ये ज़हन में रख के करेंगे कि जो कुछ पाकिस्तान के पास है, जो सऊदी अरब के पास है, वो कंपैटिबल, उनके कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। वो दैट विल बी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, एक नंबर 1। तो इसका मतलब फिर चाइना और अमेरिका भी इसमें आ ही जाएंगे। कुछ सारा भाई उधर ना जाएं, कुछ एरियाज में सऊदी अरब स्ट्रांग होगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, कुछ में पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। इसको जी वाइंडिंग अप की तरफ ले जाएं, 50 सेकंड रह गए हमारे, सब जा रहे हैं। पीयर कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी, पीयर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको आप ट्रेनिंग कहते हो। ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, फिर इंटेलिजेंस की शेयरिंग होगी, फिर ट्रेनिंग जो हम उसमें आ जाएंगे। और फिर एक और चीज़, लेट मी से दिस, दोनों मुल्कों के अवाम के अंदर एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट और रिकग्निशन होनी चाहिए। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम उस तरफ आ रहे हैं। जब तक दोनों मुल्कों के अवाम इन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं करते, एंडोर्स नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इशू इतना संजीदा है, इसके लिए ये ज़रूरी है। और दोनों की सर्वाइवल का सवाल है। दोनों ने जो एग्रीमेंट किया है उसकी ये रिक्वायरमेंट है। अब मैं आखिरी चीज़ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान को चाहिए अपनी आवाम को अरबिक लैंग्वेज सिखाएं। वेरी गुड, ये तो कमाल कर दिया आपने। अच्छा, जब आपके 20% अवाम अरबिक लैंग्वेज बोलना सीखेंगे, समझना शुरू कर देंगे, आपकी कंपैटिबिलिटी जो है अनब्रेकेबल होगी। अनब्रेकेबल। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच नज़ीर साहब। जी, अब आप प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। इसका लुबे लबाब यही है कि देखिए, इसमें हमने बुनियादी तौर पे जो मिसकंसेप्शंस थे और जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आई थी
ان کے اوپر بات کی فوکس کیا ہے اور وہ چیزیں ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پیٹرن کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ کا، ایگریمنٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، اور اتنا بڑا جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کی جو سب سے ایک میجر ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان اور سعودیہ کی عوام کی ایک ریکگنیشن اور ایک سٹیمپ اوپر انڈورسمنٹ کی ہونی چاہیے تاکہ یہ اپنے ایک سسٹین کرے بجائے کہ وہ اپنے چیلنجز کے آگے کوئی کرمبل کر جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔